अरूज फ़त्हे दास्तां वो जो ज़ालिमों का ज़वाल हो या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी। Urfalı! Cıssa cıssa. Peki emir. Lord Kay! Öyle değil mi Gio? Sultanım. Emir Selahattin. Sultanım. Emir Yaruki. Yaruki.
Ne oluyor orada? Zaten. 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 Lan! Sen! Dumanı Allah. Zaferin izinde yürü. Şemse. 8.000 aladan yürü. Adana şükür gerekir. Keskin haddin ısırama. Yaradana kurban, Yaradana kurban, Yaradana kurban gerek, gerek. Yaradana kurban gerek, Yaradana kurban. Yapmayın. Allah'ına boyun eğmedik. Biz hak... Haydi size bakın işinize. السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ وزیر جوہر آگے بڑھ رہا تھا، اتنے ہی پیچھے سے شہزادہ شہوار آ کر کہتے ہیں، جوہر بات سنو، اب میں تمہیں جو بتانے جا رہا ہوں یہ بات میرے بیٹے کامل تک بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ جوہر کہتا ہے سمجھ گیا،
شہوار کہتا ہے جو سونا وہ لوگ حاصل کریں گے ہم ان پر نظر نہیں رکھیں گے، انہیں سونا سمیت قاہرہ واپس آنے دو، اس سونے کے بلبوتے پر مصر کی زندگیوں سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ جوہر کہتا ہے مگر یہ سب کچھ کیسے ہوگا جناب؟ شہوار کہتا ہے اپنے آپ ہی ہو جائے گا جوہر، اپنے آپ ہوگا، پہلے انہیں سونا یہاں پر لانے تو دو اور حقداروں میں تقسیم کرنے دو، اس کے بعد مصر کی عوام میں سے جس کو یہ حصہ نہ ملا جب وہ دیکھ لیں گے کہ یہ سن لیں گے تو پھر باقی کام اپنے آپ ہی ہو جائے گا۔ ادھر دوسری جانب صلاح الدین، شمسہ اور اپنے آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، اتنے میں ہی وہ سامنے جا کر رکتے ہیں۔ صلاح الدین گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور کنویں کے پاس آتا ہے اور کنویں سے پانی بھرنے لگتا ہے۔ بالین بھی گھوڑے سے نیچے اتر کر صلاح الدین کے پاس آتا ہے۔ بالین کہتا ہے تم پر شک کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دو، اندر مجھے اپنے بھائی کی موت کی خبر ملی، اسی لیے میں سمجھ نہیں پایا میں دکھ میں کیا کچھ بول رہا ہوں۔ صلاح الدین کہتے ہیں تعزیت قبول کرو۔ بالین کہتا ہے شکریہ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جان کر مجھے اتنی تکلیف ہوگی، ایسا لگ رہا ہے کہ اب میرا ہر سانس میرے اندر گھٹن پیدا کر رہا ہے، ان کی وصیت کو پورا کر کے ہی اب مجھے سکون ملے گا، اور یہ بھی تمہاری مدد سے ممکن ہوا، میرے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے اب تم کیا کرو گے؟ بالین کہتا ہے آج ان کی قبر پر جاؤں گا اور پھر پیرس واپس چلا جاؤں گا۔ صلاح الدین کہتا ہے مطلب اپنی ضد پر قائم رہو گے؟ تو پھر امارلک کے دماد پادری گیوم، ان کا کیا ہوگا؟ بالین کہتا ہے یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکا کیونکہ وہ نہیں بتانا چاہتا تھا، میں معافی چاہتا ہوں۔ صلاح الدین کہتا ہے وہ اس وقت مشکل صورتحال میں ہوگا۔ بالین کہتا ہے کاش میں اس کی مدد کر پاتا۔ صلاح الدین کہتا ہے کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے بھائی اپنی وصیت میں تمہیں کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے؟ بالین کہتا ہے ہاں مگر افسوس کہ یہ وصیت میرے تمام غلطیوں کا مداوع نہیں کر سکتی ہے۔ کونت ہوم اپنے وقت پر آ کر اس ظالمانہ نظام سے جان چھڑوا لیتے تو اب شاید حالات بالکل مختلف ہوتے۔ میری تجویز ہے جو ہوا اسے بھول جاؤ، جس کے بعد وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے کس قدر بھول جاؤں؟ بالین کہتا ہے چاہو تو مجھے یونس کے طور پر یاد رکھو مگر اچھے لفظوں میں۔ صلاح الدین ہاتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے تمہارا راستہ آسان ہو کمانڈر بالیان، جس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں۔ بالیان سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آپ سب کا بہت شکریہ ہر چیز کے لیے، میری شرمندگی ختم نہیں ہوئی لیکن حقدار کو اس کا حق مل گیا ہے، یہ سوچ کر میرے ضمیر کو تسکین مل جائے گی۔ ایبیلن والوں کو بھی میرا سلام دینا۔ لطیف کہتا ہے میں ان سب کو کہنے پر ہی آیا تھا، انہوں نے تمہیں معاف کیا ہے، تمہیں بھی اور کمانڈر ہوک کو بھی۔ جس کے بعد بالین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے اکیلا روانہ ہوتا ہے۔ ادھر دوسری جانب لارڈ گائے بھی اپنے کمانڈروں کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہا تھا۔ لارڈ گائے کہہ رہا تھا قلعہ کمانڈر کو زلدان میں بھیجنے کا حق نہیں ہے آپ کے پاس، اسے آپ کی وجہ سے سزا ملی ہے، اسی لیے آپ کا ضمیر بے چین ہے، یہ سب اسی کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، انسانوں کو اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ پادری کہتا ہے صحیح کہا ہے مگر آپ کو اس کا اختیار نہیں تھا۔ لارڈ گائے کہتا ہے یہ کہنے والے آپ کون ہوتے ہیں لارڈ گیوم؟ اگر میں قلعے کمانڈر کو زلدان میں نہ بھیجتا تو باکراس کی حفاظت پر حرف آتا، مجھے اختیار اپنے عہد میں ہی مل چکا ہے۔ پادری کہتا ہے مگر بلا وجہ آپ نے باکراس آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ صلیبی نائٹ پاپائے اعظم کے وفادار ہیں، اسی لیے تفتیش کی نیت سے آیا تھا۔ لارڈ گائے کہتا ہے شہنشاہ کو اس بات کا علم ہے، مجھے لگا کہ آپ میرے پیچھے آئے ہوں گے۔ لارڈ گیوم کہتا ہے مگر یہ بات صاف صاف بولنے کی ہمت نہیں آپ میں۔ لارڈ گائے کہتا ہے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا دماغ بھی تو چلائیں، قدس پہنچنے میں تھوڑا ہی راستہ رہ گیا ہے، شہنشاہ مارلک آپ سے منطقی جوابوں کی توقع کر رہے ہوں گے۔ ادھر صلاح الدین بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ دوسری جانب آگے بڑھ رہا تھا، اتنے میں ہی وہاں پر شمسہ کا گھوڑا رک جاتا ہے۔ شمسہ کہتی ہے اب اس کو کیا ہو گیا ہے؟ صلاح الدین اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور شمسہ کے گھوڑے کی جانب دیکھتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے شاید ریت کی وجہ سے پاؤں پھسل گیا ہے، آپ نیچے اتر جائیں، گھوڑے کو آرام دیں تھوڑا۔ شمسہ کہتی ہے اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو مجھے گھڑ سواری کی زیادہ عادت نہیں ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے معذرت چاہتا ہوں، ہمارے ہاں تو خواتین گھڑ سواری میں مردوں سے بھی زیادہ ماہر ہیں، اسی لیے مجھے خیال نہیں آیا۔ اس کے بعد صلاح الدین اسے نیچے اترتا ہے۔ شمسہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، شاید اب بھی سیکھ جائیں، گھوڑا دراصل آزادی کی علامت ہے نا؟ صلاح الدین کہتا ہے بالکل۔ شمسہ کہتی ہے آزادی کی عادت ہو گئی تو شاید میں بھی مردوں سے زیادہ اچھی گھڑ سواری کرنے والی خاتون بن جاؤں۔ صلاح الدین کہتا ہے ہم یہاں پر تھوڑی دیر قیام کریں گے، اور پھر قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر کاراتیگن کے بہت سے سکیچ گرے ہوئے تھے، اور کاراتیگن وہاں پر ایک سکیچ کو لے کر بیٹھا تھا اور آدمی سے کہہ رہا تھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے دیمتری؟ دیمتری بتاؤ کیا یہ میں ہوں؟ نہیں، تم میری ایک اچھی تصویر نہیں بنا پائے، عجیب و غریب سب کچھ، یہ پکڑو دوبارہ میری تصویر بناؤ، دلکش سی تصویر بناؤ۔ دیمتری کہتا ہے میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں امیر محترم۔ کاراتیگن کہتا ہے میں تمہارے ہاتھ توڑ ڈالوں گا، یہ میں لگ رہا ہوں بتاؤ؟ شاید تمہیں اس کی عادت ہے، 2 سکے لے کر لوگوں کا کارٹون بنا دیتے ہو، میرے پاس حسین
خوبرون جوان پہلی دفعہ دیکھا ہے، اسی لیے تم سے تصویر نہیں بنی جا رہی ہے۔ بناؤ میری تصویر، اپنے فن کو اپنے کاغذات پر لاؤ دیمتری، تھوڑا دھیان لاؤ۔ دیمتری کہتا ہے میں جو بھی بتاتا ہوں آپ کو پسند ہی نہیں آتا ہے۔ کاراتیگن کہتا ہے کیا یہ بنایا ہے تم نے؟ دیکھو دیکھو یہ کیا بنایا ہے، خدا کا واسطہ ہے میں ایسا نہیں ہوں۔ دیمتری کہتا ہے میرے سامنے جو ہوگا میں وہی بناؤں گا نا، میں اتنے وزراء کی تصاویر بنا چکا ہوں، ہمیشہ سب پسند کرتے ہیں۔ کاراتیگن کھڑا ہو کر کہتا ہے میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ میری طرف دیکھو دیمتری، اس صحرا میں رہنے والے لوگ کالے ہیں، دیکھو ذرا مجھے، میں کالا ہوں۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں۔ اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ اسی طرح سے وہ ایک دوسرے کا گلا دبا رہے تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر خاتون وزیر کے پاس آ کر کہتی ہے کیا اتنا شور کافی نہیں ہے محترم وزیر صاحب؟ ہم آنگ آوازیں سننے کا وقت نہیں آیا، اب اس لڑائی کو ابھی ختم کریں، ہماری آوازیں کثرت کے تہوار میں شامل ہوں۔ وزیر کافی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے بس کرو، اکھاڑے کو فوراً خالی کرو۔ اتنے میں ہی وہاں پر کھڑا ایک شخص اشارہ دیتا ہے، جس کے بعد صلاح الدین اپنے اس دوست کو چھوڑ دیتا ہے۔ ادھر قاضی فاضل کھڑا دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ صلاح الدین کے ساتھ سپاہی کہتا ہے صلاح الدین کو بچانے والا سپاہی کہتا ہے بیروت سے قاہرہ پہاڑوں صحراؤں میں سنی گئی خوبصورت ترین آواز کی مالکن آ رہی ہے۔ اتنے میں ہی ایک شخص آواز بلند کرتا ہے بیروت سے قاہرہ پہاڑوں صحراؤں میں سنی گئی خوبصورت ترین آواز کی مالکن آ رہی ہیں۔ اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں خاتون میدان میں اترتی ہے۔ صلاح الدین اس کو دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے۔ اس کے بعد خاتون میدان میں آ کر کہتی ہے آپ مجھ سے کون سا گانا سننا پسند کریں گے محترم وزیر حضرت؟ وزیر کہتا ہے میں تمہارا مشہور قدس کا گانا سننا چاہتا ہوں، تمہاری آواز دریائے نیل سے پہلے ٹکرا جائے، قدس کے تمام راستوں سے ٹکرا جائے۔ خاتون کہتی ہے آپ کا جو حکم۔ میں نے یہ گانا بیروت کی ایک خاتون شاعرہ سے سنا ہے، وہ ایک عاشق تھی جس کا دل قدس کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہاں پر کھڑا شخص دیکھ کر کہتا ہے وہ جس کا دل قدس کے لیے دھڑکتا تھا بالکل ہماری طرح امیر صلاح الدین یوسف؟ صلاح الدین کہتا ہے بالکل ہماری طرح ہی ہے لارڈ بینس۔ صلاح الدین کہتا ہے بالکل ہماری طرح ہی لارڈ بلین۔ جس کے بعد وہ خاتون وہاں پر گانا گانے لگتی ہے۔ سب لوگ وہاں پر موجود تھے اور اس کا گانا سن رہے تھے اور کافی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وزیر سب سے زیادہ خوش تھا۔ جس کے بعد سب لوگ وہاں پر تالی بجانے لگتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اتنے میں ہی صلاح الدین اور دوسرے قیدیوں کو وہاں پر لایا جاتا ہے۔ ایک کمانڈر کہتا ہے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میری آنکھوں میں آنسوؤں کی کیا اہمیت ہے اگر تم ان کو دیکھو۔ مصر کی خوبصورتی میں نیل کی موجودگی سے اضافہ ہوتا ہے، مصر کے آنسو دریائے نیل۔ دوسرا کہتا ہے جناب ہم نے 12 آدمی چھوڑے ہیں، ہم نے 2 مریضوں کو وہاں پر چھوڑا ہے، جو 11 افراد موجود ہیں ان کے ساتھ سرائے واپس جا رہے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہے ہو مائس، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ صلاح الدین کے ساتھ موجود شخص کہتا ہے تم نے بہت زیادہ بولنا شروع کر دیا ہے،
تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے اگر تم بچے کو پانی میں نہیں پھینکو گے تو وہ تیرنا کیسے سیکھے گا؟ تم زندہ ہو اور لطف اندوز ہو۔ اگر تم کل صبح کی لڑائی سے بچ گئے تو تم دیکھو گے کہ وزیر کا رکاوٹوں کو کیسے ہٹائے گا۔ ہٹا دے گا۔ اس سے پہلے کہ تم سینکڑوں کشتیوں کے ساتھ شاندار مصری فوجیوں کا مقابلہ کرو، گزر کر مشاہدہ کرو گے، اور پھر رکاوٹیں جوش و خروش سے ٹھاٹھے مارنا پانی اور پھر رکاوٹیں جوش و خروش سے ٹھاٹھے تم دیکھو گے کہ وزیر رکاوٹوں کو کیسے ہٹا دے گا۔ اس سے پہلے تم سینکڑوں کشتیوں کے ساتھ شاندار مصری فوجیوں کے مخالف سمت سے گزر کر مشاہدہ کرو گے، اور پھر رکاوٹیں جوش و خروش سے ٹھاٹھے مارتا پانی زندہ رہ پائے تبھی میلہ دیکھ پاؤ گے۔ تمہارا یہ دوست بہت زیادہ خاموش ہے۔ شمسا بالکل ایسی ہی ہے، اسے سننے والے گونگے ہو جاتے ہیں۔ خداوند کے بعد وہ شمسا سب سے اچھی چیز ہے جو کہ مصر میں موجود ہے، اور ایک بار جب وہ اپنے دل سے گاتی ہے تو وہ سب کو محور کر دیتی ہے۔ میں نے عظیم حذیفہ کو اس کی آواز سن کر گرتے اور بے ہوش ہوتے دیکھا ہے۔ اسے دکھنا اور سننا ہر کسی کے نصب میں نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں قاضی فاضل اسی خاتون کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا جس نے گانا گایا تھا۔ خاتون کہتی ہے کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ میں نے کس کے لیے عہد توڑا ہے؟ فاضل کہتا ہے شہوار کو بھی نہیں بولنے دوں گا۔ پوری یقین رہو تمہاری مدد کی دوبارہ سے ضرورت پڑ سکتی ہے شمسا۔ شمسا کہتی ہے جو کچھ میرے بس میں ہوا میں کروں گی۔ اس کے بعد فاضل آگے جاتا ہے۔ ادھر سرائے کے اندر ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین اپنے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا ہمراہ وہاں پر ایک تلوار کو دیکھتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا ہے کہ تلوار کس کی ہے؟ آدمی کہتا ہے میرے بابا کی ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں تم نے اپنی زمین کیوں چھوڑ دی؟ لارڈ بیلین کہتا ہے جس راستے کو میں درست سمجھتا ہوں اس پہ چلتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے ارد گرد دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ صلاح الدین کہتا ہے جس شخص کو تم نے مارا وہ کون تھا؟ بیلین کہتا ہے میرا دوست تھا۔ یقیناً ابھی بھی تمہیں اس بات کی تکلیف ہوگی۔ صلاح الدین کہتا ہے یقیناً ابھی بھی تمہیں اس بات کی تکلیف ہوگی۔ تم اپنی شناخت ظاہر کر کے یہاں سے نکل کر کیسے جاتے؟ درگام تمہارا اتحادی ہے۔ بیلین کہتا ہے وہ قاتل میرا اتحادی وغیرہ نہیں ہے۔ تم کیوں زنگی کو اطلاع نہیں دے رہے ہو؟ اتنے میں ہی ایک آدمی آ کر کہتا ہے اس عورت کو دعا دو، اگر وہ نہ گاتی تو تمہاری حالت برباد ہو جاتی۔ صلاح الدین کہتا ہے یہ اچھی بات ہے، پھر باقی کام اپنے آپ ہی ہو جائے گا۔ ادھر دوسری جانب صلاح الدین شمسا اور اپنے آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ہی وہ سامنے جا کر رکتے ہیں۔ صلاح الدین گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور کنویں کے پاس آتا ہے اور کنویں سے پانی بھرنے لگتا ہے۔ بالین بھی گھوڑے سے نیچے اتر کر صلاح الدین کے پاس آتا ہے۔ بالین کہتا ہے تم پر شک کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اندر مجھے اپنے بھائی کی موت کی خبر ملی، اسی لیے میں سمجھ نہیں پایا میں دکھ میں کیا کچھ بول رہا ہوں۔ صلاح الدین کہتے ہیں تعزیت قبول کرو۔ بالین کہتا ہے شکریہ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جان کر مجھے اتنی تکلیف ہوگی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اب میرا ہر سانس میرے اندر گھٹن پیدا کر رہا ہے۔ ان کی وصیت کو پورا کر کے ہی اب میں سکون ملے گا۔ ان کی وصیت کو پورا کر کے ہی اب مجھے سکون ملے گا، اور یہ بھی تمہاری مدد سے ممکن ہوا۔ میرے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے اب تم کیا کرو گے؟ بالین کہتا ہے آج ان کی قبر پر جاؤں گا اور پھر پیرس واپس چلا جاؤں گا۔ صلاح الدین کہتا ہے مطلب اپنی ضد پر قائم رہو گے؟ تو پھر امارلک کے دماد پادری گیوم، ان کا کیا ہوگا؟ بالین کہتا ہے یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکا کیونکہ وہ نہیں بتانا چاہتا تھا، میں معافی چاہتا ہوں۔
صلاح الدین کہتا ہے وہ اس وقت مشکل صورتحال میں ہوگا۔ بالین کہتا ہے کاش میں اس کی مدد کر پاتا۔ صلاح الدین کہتا ہے کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے بھائی اپنی وصیت میں تمہیں کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے؟ بالین کہتا ہے ہاں، مگر افسوس کہ یہ وصیت میرے تمام غلطیوں کا مداوع نہیں کر سکتی ہے۔ کونت ہوم اپنے وقت پر آ کر اس ظالمانہ نظام سے جان چھڑوا لیتے تو اب شاید حالات بالکل مختلف ہوتے۔ میری تجویز ہے جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ جس کے بعد وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے کس قدر بھول جاؤں؟ بالین کہتا ہے چاہو تو مجھے یونس کے طور پر یاد رکھو مگر اچھے الفاظ۔ بالین کہتا ہے چاہو تو مجھے یونس کے طور پر یاد رکھو مگر اچھے لفظوں میں۔ صلاح الدین ہاتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے تمہارا راستہ آسان ہو کمانڈر بالیان۔ جس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں۔ بالیان سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آپ سب کا بہت شکریہ ہر چیز کے لیے۔ میری شرمندگی ختم نہیں ہوئی لیکن حقدار کو اس کا حق مل گیا ہے، یہ سوچ کر میرے ضمیر کو تسکین مل جائے گی۔ ایبیلن والوں کو بھی میرا سلام دینا۔ لطیف کہتا ہے میں ان سب کو کہنے پر ہی آیا تھا، انہوں نے تمہیں معاف کیا ہے، تمہیں بھی اور کمانڈر ہوک کو بھی۔ جس کے بعد بالین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے اکیلا روانہ ہوتا ہے۔ ادھر دوسری جانب لارڈ گائے بھی اپنے کمانڈروں کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہا تھا۔ لارڈ گائے کہہ رہا تھا قلعہ کمانڈر کو زلدان میں بھیجنے کا حق نہیں ہے آپ کے پاس، اسے آپ کی وجہ سے سزا ملی ہے، اسی لیے آپ کا ضمیر بے چین ہے۔ یہ سب اسی کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، انسانوں کو اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ پادری کہتا ہے صحیح کہا ہے مگر آپ کو اس کا اختیار نہیں تھا۔ لارڈ گائے کہتا ہے یہ کہنے والے آپ کون ہوتے ہیں لارڈ گیوم؟ اگر میں قلعے کمانڈر کو زلدان میں نہ بھیجتا تو باکراز کی حفاظت پر حرف آتا، مجھے اختیار اپنے عہد میں ہی مل چکا ہے۔ پادری کہتا ہے مگر بلا وجہ آپ نے باکراس آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ صلیبی نائٹ پاپائے اعظم کے وفادار ہیں، اسی لیے تفشیش کی نیت سے آیا تھا۔ لارڈ گائے کہتا ہے شہنشاہ کو اس بات کا علم ہے، مجھے لگا کہ آپ میرے پیچھے آئے ہوں گے۔ لارڈ گیوم کہتا ہے مگر یہ بات صاف صاف بولنے کی ہمت نہیں آپ میں۔ لارڈ گائے کہتا ہے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا دماغ بھی تو چلائیں، قدس پہنچنے میں تھوڑا ہی راستہ رہ گیا ہے، شہنشاہ مارلک آپ سے منطقی جوابوں کی توقع کر رہے ہوں گے۔ ادھر صلاح الدین بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ دوسری جانب آگے بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں ہی وہاں پر شمسا کا گھوڑا رک جاتا ہے۔ شمسا کہتی ہے اب اس کو کیا ہو گیا ہے؟ صلاح الدین اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور شمسا کے گھوڑے کی جانب دیکھتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے شاید ریت کی وجہ سے پاؤں پھسل گیا ہے، آپ نیچے اتر جائیں، گھوڑے کو آرام دیں تھوڑا۔ شمسا کہتی ہے اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو مجھے گھڑ سواری کی زیادہ عادت نہیں ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے معذرت چاہتا ہوں، ہمارے ہاں تو خواتین گھڑ سواری میں مردوں سے بھی زیادہ ماہر ہیں، اسی لیے مجھے خیال نہیں آیا۔ اس کے بعد صلاح الدین اسے نیچے اتارتا ہے۔ شمسا کہتی ہے کوئی بات نہیں، شاید اب بھی سیکھ جائیں۔ گھوڑا بازی گھوڑا دراصل آزادی کی علامت ہے نا؟ صلاح الدین کہتا ہے بالکل۔ شمسا کہتی ہے آزادی کی عادت ہو گئی تو شاید میں بھی مردوں سے زیادہ اچھی گھڑ سواری کرنے والی خاتون بن جاؤں۔ صلاح الدین کہتا ہے ہم یہاں پر تھوڑی دیر قیام کریں گے، اور پھر قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر بہت سے نقشے جہاں پر کارا تیگن کے بہت سے سکیچ گرے ہوئے تھے، اور کارا تیگن وہاں پر ایک سکیچ کو لے کر بیٹھا تھا اور آدمی سے کہہ رہا تھا یہ اگر میں جان توڑ محبت کروں تو ان جیسا بن سکتا ہوں۔ اتنے میں ہی وہ بچہ دیکھتا ہے لارڈ گائے وہاں پر آ رہا تھا۔ شہزادی پادری سے پوچھتی ہے لارڈ گیوم تم ٹھیک تو ہو؟ گیوم کہتا ہے معذرت چاہتا ہوں،
لارڈ گائے کہتا ہے مجھے آپ کے شوہر کو ساتھ لے جانا ہوگا، شہنشاہ سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ شہزادی سن کر کافی حیران ہوتی ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے نا گیوم؟ گیوم کہتا ہے جی ہاں، ملنا تو ضروری ہے، پھر ملتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں شہزادہ محدود اور یارو کی سلطان کے پاس کھڑے کہہ رہے تھے سلطان حضرت ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہم کچھ معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یاروکی کے منصوبے کے مطابق حرکت میں آنا شروع کیا تھا۔ قلعے کا اچھی طرح سے جائزہ لیا گیا۔ حملے کے لیے ہم نے وہ سب کچھ کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ یاروکی کہتا ہے لیکن قلعے سے ایک ایسی غیر متوقع شخص برآمد ہوا سلطان حضرت، اپنی حرکات و سکات سے ریاست کو کمزور کرنے والا اور ہمارے ہر حملے کے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑا ہونے والا شخص۔ سلطان پوچھتے ہیں کون؟ یاروکی کہتا ہے امیر صلاح الدین۔ یاروکی کہتا ہے ہم جہاد میں اور وہ قلعے میں موجود خزانے کی تلاش میں تھے سلطان حضرت۔ سلطان یہ سن کر کافی حیران ہوتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب شہنشاہ امارلک کے پاس لارڈ گائے آتا ہے۔ امارلک کہتا ہے تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے میری کیسی امیدیں توڑی ہیں؟ گیوم کہتا ہے میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا جناب عالی۔ امارلک کہتا ہے مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، واقعی میں سنی ہوئی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ گیوم کہتا ہے جناب عالی صرف اور صرف میرے عزیز دوست ہاک کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے، پوری نیک نیتی سے۔ شہنشاہ کہتے ہیں جہنم کی طرف جاتے راستے میں ایک اور پتھر کا اضافہ کرنے آئے ہو، یعنی کہ نیک نیتی بعض اوقات بہادری اور بعض اوقات حماقت ہوا کرتی ہے۔ ادھر دوسری جانب سلطان کہہ رہے تھے یعنی کہ قلعے کی فتح میں رکاوٹ بننے والا صلاح الدین تھا۔ یاروکی کہتا ہے جی ہاں میرے سلطان۔ مودود کہتا ہے سلطان حضرت اسی لیے نہیں کہ مجھے یاروکی کی واپسی کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی، لیکن اس قلعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور یہ کہنا کہ اس طرح سے پیش آیا تھا غلط ہوگا سلطان حضرت۔ وزیر کہتا ہے سلطان حضرت ہم شہزادے یاروکی اور شہزادے مودود کا نقطہ نظر جان چکے ہیں۔ یاروکی کہتا ہے ہم تمہارے امیر صلاح الدین سے قلبی تعلق سے واقف ہیں، لیکن اس کے اس عمل پر اس باتوں سے پردہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے اصفہانی، لیکن ان کے اس عمل پر اس طرح کی باتوں سے پردہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے اصفہانی۔ اصفہانی کہتا ہے صلاح الدین کے سلطان کی خدمت میں حاضر ہونے پر کیا اور کیا ہوا یہ سب کچھ جان لیا جائے گا میری یاروکی۔ میرا خیال بالکل الگ ہے۔ سلطان کہتے ہیں کیا ہے؟ اصفہانی کہتا ہے جب امیر یاروکی ایک بہترین منصوبے کے ساتھ حملے کے لیے روانہ ہوئے تھے تو پھر قدس سے باکراس کے لیے آنے والی امدادی لشکر سے ناواقف کیوں رہے؟ خفیہ پیغام رسانی کے حوالے سے کیا یہ بہت بڑی چوک نہیں ہے؟ یاروکی کہتا ہے مجھ پر صلاح الدین کی غلطی پر پردہ ڈالنے کا الزام لگا رہے ہیں، لیکن اصفہانی کہتا ہے خفیہ پیغام رسانی کے حوالے سے ہونے والی اس غلطی پر صلاح الدین کا نام لے کر پردہ ڈال رہے ہیں۔ یاروکی کہتا ہے وزیر صاحب آپ کی یہ بات، سلطان ان کو خاموش کرواتے ہیں۔ سلطان کھڑے ہو کر کہتے ہیں یاروکی اب میری بات غور سے سن لو، اتنا غور سے کہ ایک ایک لفظ درست انداز میں آگے منتقل کر پاؤ۔ امیر صلاح الدین تک اور امیر شیرکو تک۔ ادھر دوسری جانب ہم نے دیکھتے ہیں قیوم کھڑا کہہ رہا تھا میں نے جو کیا اپنے ضمیر کے کہنے پر کیا۔ شہنشاہ مارلک کہتا ہے تم نے حماقت کی ہے قیوم، اور یقیناً اس حماقت کی قیمت بھی چکانی پڑے گی تمہیں۔ باکراس میں قائم ہمارے مالی نظام کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہو، تم نے وہ خزانہ مسلمانوں کے حوالے کرنے میں مدد کی اور قلعے کی مضبوطی